خیر اور برکت کے ساتھ ہم سب کو، پوری امت کو، ہماری نسلوں کو، جنوں انس کو رکھے اور خیر کے بول بولنے نصیب فرمائے اور قبول کر لے۔ سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں اور کبھی کبھی بہت ایسے سوال ہوتے ہیں کہ بھئی آپ دلیل سے ثابت کریں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو سوال پہلے سن لیں۔ سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر سر ڈھانپنا کہاں ثابت ہے؟ گھر کے اندر باحیا لباس پہننا یا سر کو ڈھانپ کے پھرنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارا گھر، ہماری چار دیواری، ہم چاہیں تو ننگے پھریں، چاہے تو کپڑے پہنیں، ہمارے محرم ہمارے سامنے ہیں، ہم سلیو لیس پہنیں، منی اسکرٹ پہنیں، شارٹس پہنیں، تو عورتوں کو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ گھر میں سر ڈھانپیں؟ دلیل دیں۔ بڑا اچھا سوال ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے یہ سوال میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور چھپ کے پوچھا جا رہا تھا۔ اب دھڑلے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہمیں آزادی سے جینے دیں گی کہ نہیں جینے دیں گی؟ جی آپ ضرور آزادی سے جئیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آزادی سے مریں بھی نا، صرف جئیں نا جینا تو تھوڑی سی زندگی ہے، چند قدم چلیں گے تو آگے قبر کا کٹن اندھیرا ہے، اس میں اتر جانا ہے۔ کہ ایک نا آپ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلائٹس اناؤنس ہو رہی ہیں، اور جب آپ کی فلائٹ، میری فلائٹ آئے گی تو اناؤنسمنٹ ہوگی، اور ہم اپنا لگیج نیکی اور شرم و حیا والا اٹھا کے تو اپنی فلائٹ میں چلے جائیں گے۔ اس فلائٹ میں پھر ہمارے بیگ میں جو کچھ ہوگا اس کی تلاشی لی جائے گی، اس کے مطابق ہمیں سیٹ دی جائے گی کہ کیا لائے ہو، کون سا ٹکٹ ہے، بورڈنگ کہاں کی تھی، وی آئی پی ہے، عام ہے، یا اوپر سے لٹکا دیا جانا ہے۔ یہ میرے رب کے معاملات ہیں، لیکن جو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اسی کے مطابق معاملات ہوں گے۔ اسلام شرم و حیا کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی نبوت کی باتوں میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ ہو تو پھر جو چیز چاہے کرو۔ اگر بندے کے اندر شرم و حیا کا بیج ہی نہیں ہے، یا وہ مر چکی ہے، یا وہ کہتے ہیں دیدوں کا پانی مر جانا، یا سوشل میڈیا نے اتنی بے حیائی کر دی ہے کہ ہم اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے محرم رشتوں کے سامنے ننگے پھرنا چاہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے جس میں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کرو، یعنی من موجی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے درخت کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، اور جس میں، یعنی اس کی تشریح میں علماء لکھا ہے جس میں حیا نہیں ہوگی اس کے ایمان میں نقص واقع ہو جائے گا۔ تو کیا ہم ایمان کا نقص برداشت کر سکیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں کہہ رہا تھا، یعنی اسے سمجھا رہا تھا کہ تم بہت زیادہ شرم و حیا کرتے ہو، یعنی ایسے کہ جیسے آج کل ہوتا ہے کیا گھر میں بھی سر کو پہ تم نے ڈھانپا ہوا ہے، اسلام اتنا سخت تو نہیں ہے۔ تو وہ بندہ بھی اپنے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ اتنا حیا بھی کیا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے، یعنی اسے یہ نصیحتیں نہ کر، کیونکہ حیا تو ایمان کا ایک جز ہے۔ یہ موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ حیا نہیں ہے تو ایمان ہی مکمل نہیں، ایمان کا حصہ ہے حیا۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حیا اتار کے رکھ دیا جائے باپ بھائی بیٹوں کے سامنے؟ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور حیا جس شے میں بھی ہوتی ہے اسے زینت دیتی ہے۔ یہ ترمذی شریف میں ہے کہ جس میں حیا ہوتا ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی شرم کریں، اپنے کرام الکاتبین سے بھی شرم کریں۔ اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے نا، کیا آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ اللہ کے سامنے ادائیں دکھاتا پھرے، ننگے کولوں اور
بازوں کے ساتھ اور ڈیپ نیک کے ساتھ پھرے، کھلے بالوں کو جھٹکتا پھرے. اللہ سے حیا. ہمارے کندھوں پہ کرام الکاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے حیا. یعنی نگاہ کی بے باکی اسلام برداشت نہیں کرتا. لباس، چال ڈھال، نشست و برخاست، میل جول، اس کی بے باکی اسلام میں قبول نہیں ہے. آپ ننگی پھر سکتی ہیں، لیکن یہ تو سوچیں نا کہ کون چاہے گا اپنے، بلکہ اپنے ابو کے سامنے تو ہم زیادہ سر ڈھانپ کے چلتے تھے، اپنے بیٹوں کے سامنے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ایسے واضح نظر آ رہا ہو. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا کھلا ہو، ہمارے بازو، ہمارے کندھے، ہمارے کولے سب ڈھانپے ہوئے ہوں. ہم کہاں جائیں گے کہ ان کے سامنے ہم اتھل پتھل ہوتی پھریں؟ اور جب وہ ماؤں کو ایسا دیکھیں گے تو پھر آپ چاہیں گے کہ ہماری بہویں شرم و حیا والی ہوئی. اگر بچوں نے آنکھ اس طرح کھولی کہ بے حجابانہ ماؤں کو دیکھا اور ماؤں نے کہا یہ میرے محرم رشتے ہیں، ان کے سامنے میں ننگی پھر سکتی ہوں، بےہودہ لباسوں میں پھر سکتی ہوں، کھلے بالوں میں پھر سکتی ہوں، تو پھر اس بچے کے سامنے ایک رول ماڈل ماں ہوتی ہے. پھر وہ ایسی بہویں آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دے گا، پھر آپ کو انہوں میں سر دے دے کے روتی ہیں کہ یہ بے حیائی میرے پتر نے کتھوں پسند کر لی. وہ کتھوں نہیں پسند کی. ماں کو جس طرح اس نے آنکھ کھولی دیکھا تو اس کے نزدیک عورت اسی روپ میں تھی. آپ نے گھر میں ننگے ہو کے اس کو دکھایا، کھلے گریبانوں سے اس کو دکھایا، اپنے جلوے دکھائے، رب کو بھی دکھائے اور فرشتوں کو بھی دکھائے اور اپنے محرم رشتوں کو بھی دکھائے، اور پھر باہر کی لڑکیاں ننگی اسے اٹریکٹ کی. اس کے نزدیک عورت کا وہی ایک رول ماڈل تھا، عورت ویسی ہی اس نے آنکھ کھولتے دیکھی تھی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی آنکھوں میں حیا ہو تو اپنے محرم رشتوں کے سامنے بھی اگر ہم اپنے سر کو ہلکا سا ڈھانپ لیں، ڈیپ نیک نہ پہنے، پورے بازو والی قمیض پہن لیں تو کوئی مشکل تو نہیں ہے. آج ہمیں یہ مشکل لگ رہا ہے سر ڈھانپنا. کفن میں بھی وصیت کر جائیں کہ بھئی وہاں تو قبر میں کون ہے جو نامحرم جو مجھے دیکھے گا، میت کو کون دیکھے گا، تو میرا دل گھبرائے گا. وہاں تو میں بالکل اکیلی ہوں گی، تو وہاں پہ تو میرے کفن پہ آپ میرا سر نہ ڈھانپیے گا، بس کندھوں تک رکھیے گا، میرا دل گھبراتا ہے. وہ 6 میٹر کا کفن پہننے سے وصیت کر دیں کہ وہ کفن نہ پہنایا جائے. وہاں قبر میں کس نے دیکھنا ہے؟ یہاں بھاری لگتا ہے تو پھر کفن کی وصیت تو بنتی ہے نا. وہ وصیت نامہ کیوں نہیں آپ لکھ کے رکھ رہی؟ آپ کو لفظ میرے بڑے کڑوے لگیں گے، لیکن افسوس ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ روز دیکھتی ہیں بھائی بھائیوں کے ریپ، بہنوں کے ریپ کر رہے ہیں، لوتی عمل عام ہو چکا ہے، باپ بیٹی کے رشتے کا تقدس مٹ چکا ہے، علماء واویلا کر رہے ہیں، رو پیٹ رہے ہیں کہ بھائی شرم و حیا کی حدوں کو گھروں کے اندر اپنائیں. یہ جلوے پھر وہ رزلٹ دکھاتے ہیں جو آپ میڈیا پہ دیکھتی ہیں. ہم یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی اجازت ہے تو ہم ننگے پھریں. صحابیات کا کہاں آپ کو ملتا ہے؟ خدا نخواستہ اس طرح کے عبارے جیسے بیہودہ لباس پہن کے وہ گھروں میں بھی پھری ہوں. ثبوت دیں، ثبوت دیں. اللہ سے بھی پھر قبر میں ثبوت مانگیے گا کہ کہاں لکھ کے دیا تھا آپ نے. جبکہ ایمان کی شاخوں میں سے آپ کو حدیث میں نے سنائی ہے کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ہے، اور جس کا حیا کمپلیٹ نہیں ہے اس کا ایمان نقصدار ہے. اور حیا زینت بخشتی ہے چیزوں کو، اور بے حیائی عیبدار بنا دیتی ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کوئی ایسی شے دیکھتے کہ آپ کو ناپسند ہوتی تو ہم آپ کے چہرے کی کیفیت سے پہچان لیتے تھے. یعنی آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، نگاہیں جھک جاتی تھی. حضرت مرجانہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس آئی اور وہ باریک دوپٹہ اوڑے ہوئے تھیں. حضرت عائشہ نے اس باریک اوڑھنی کو پھاڑ ڈالا اور ایک موٹی اوڑھنی انہیں اڑا دی. یعنی ایسا لباس جس سے سر ڈھمپا ہوا ہو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو لباس پہنے ہیں اگر اتنا باریک یا ناکافی لباس پہنے ہیں کہ پہن کر بھی گویا اریاں ہیں، خود بھی حق سے ہٹی ہوئی ہیں اور خامدوں یا دوسرے لوگوں کو بھی حق سے ہٹاتی ہیں.
یا خود دوسروں پر مائل ہوتی ہیں اور اپنے ناز و انداز سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ یہ موطا امام مالک میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو دوپٹہ اوڑھنے کا کہا جاتا ہے، دیکھیں آپ اگر گھر میں باوضو ہیں، باوضو رہنا تو آپ نے سیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، باوضو رہو تو مالی خوشحالی بھی آتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی مالی تنگی کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس تشریف لائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا انہوں نے کہ میں غنی ہو گیا ہوں۔ ہم باوضو رہتے ہیں، چاہے جو بھی نیت ہے، سنت کی نیت سے اگر رہیں گے تو زیادہ اجر ملے گا، مالدار تو ہوں گے ہی۔ سر اگر ڈھانپا ہو، باوضو آپ ہیں، سر ڈھانپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں آپ تسبیح کر رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، مومن کی زبان ہر وقت ذکر سے تر ہوتی ہے۔ اگر آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہے اور آپ ذکر کر رہی ہیں تو نور اللہ نور ہو جائے گا۔ آپ باوضو ہیں تو اور نور ملے گا، پھر اس سے آپ بڑی ہینڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ کا اگر سر ڈھانپا ہوا ہے نا اور آپ باوضو ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کمرے میں گئیں وہاں آپ نے مینز کے بیڈ روم کی ڈسٹنگ کرنی ہے، کلیننگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہاں آلریڈی ہر کمرے میں آپ کے جائے نماز پڑے ہوئے ہیں، جو مومن کی علامت ہے کہ مسلمان کا گھر ہے، ہر کمرے میں جائے نماز ہے، تسبیح پڑی ہوئی ہے، آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہے، آپ باوضو ہیں، آپ کمرے میں گئی کلیننگ کرنے، آپ نے پہلے وہاں کھڑی ہوئی 2 رکعت نماز نفل حاجت شکرانہ پڑھی کہ اللہ یہ میرے بچے کا کمرہ ہے، اسے دین امان پہ رکھنا، صراط مستقیم پہ رکھنا، اس کے شرم برم کی حفاظت فرمانا۔ اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا 2 نفل میں؟ اگر آپ وضو نہیں، آپ کا سر نہیں ڈھانپا، آپ کہیں ہاں وضو کروں، چادر لیتی ہوں، پھر جائے نماز ڈالتی ہوں، اس طرح آپ پریٹی ہینڈی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کمرے کو جب نیٹ کلین کریں گی، آپ ذکر کر رہی ہوں گی کیونکہ ابھی آپ نے نفل پڑھے ہیں، آپ کو وہ سارا ذکر اس کمرے کی فضا میں تیرتا ہے، اسے نورانیت بناتا ہے، وہاں پہ سانس لینے والے بچوں میں خود ہی اللہ پاک روحانیت، دینداری، شرم و حیا کے بیج بوئیں گے۔ یہ ہم مائیں ہیں جنہوں نے گھروں کو کلٹیویٹ کرنا ہے اچھی فصلوں کے ساتھ۔ اگر ہم ننگے سر بے وضو میوزک آن کیا ہوا ہے یا واٹس ایپ پہ غیبتیں کر رہی ہیں اور ہم کمروں کی صفائیاں کر رہی ہیں تو وہی پھر بے نور پن جو ہے وہ گھروں میں گردش کرے گا، فضا میں گردش کرے گا اور وہ نحوست لائے گا۔ سر ڈھانپنے میں کیا مشکل کیا ہے؟ آپ چھوٹا سا ٹوپی سر پہ پہن لیں، ہیٹ پہن لیں، آپ باوضو رہیں، آپ دیکھیں گی آپ کے گھر کا کام اتنی سپیڈ سے ہوگا، آپ کے گھر کی فضاؤں میں ایک سکون ہوگا، ایک نور، ایک آسودگی ہوگا۔ ڈپریشن اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، گھروں کے جھگڑے، ناچاکیاں۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے قیمتی ہیرے ہیں۔ آپ ننگی پھریں گی، شیطان آپ کو جھانکے گا، آپ کو تاکے گا، اور یہ دور فتن ہے، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ شیطان رشتوں کے تقدس کو پامال کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ ہم مائیں ہیں کہ ہمیں اس کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ رشتے 2 طرح کے ہیں، اللہ پاک نے ان کو واضح کیا ہے قرآن میں، محرم، نامحرم۔ اب جو آپ کے محرم ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، دادا، نانا، ابو، چچا، ماموں، بھائی، بھتیجے، بھانجے، سسر، داماد، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا ان کے سامنے ننگا پھرتا؟ مجھے تو بڑی عجیب سا لگے گا۔ میرا خیال ہے ہر مسلمان عورت کے اندر حیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ان کے سامنے تو ہم چاہیں گے کہ ہم زیادہ باعزت اور اچھے کپڑے پہن کے پھریں، ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ہمارے بناؤ سنگار اور ہمارے ٹھمکے دیکھیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بابا جی جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، آج کل کے بابے خراب ہو رہے ہیں، بابوں کو یہ گھر کی عورتیں خراب کر رہی ہیں۔ سورۃ نور میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے آیت نمبر 31 میں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیں اپنی نظریں جھکائیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ شیطان اسی طرح پہلے یہ کہے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، چھوڑو پرے، آپ محرموں کے سامنے تو پھر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، سر نہیں ڈھانپا ہوا تو خیر ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے سر کھولا، پھر آپ کا گلا کھلا، پھر آپ کی بازو کھلی، پھر آپ کی پنڈلیاں کھلی، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ اتھل پتھل ہوتی پورے گھر میں، سیڑھیاں چاڑیاں کام کر رہی ہیں، اور
شیطان تو ہر جگہ موجود ہے نا. پھر آپ کا بناؤ سنگار ہی ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ میڈیا نے بے حیائی پیدا کر دی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ عقل کا تقاضا ہے، شرم کا تقاضا ہے، معاشرت کا تقاضا ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں. وہ جیسا ماں کو دیکھیں گے نا وہ ویسے ہی بنیں گے. ماؤں نے اگر ان کے سامنے یہ سب کچھ کیا تو پھر بچوں میں حیا اور پاک دامنی کہاں سے آئے گی؟ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا شیریں اور ہری بھری ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں حاکم بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو. بس دنیا میں محو ہو جانے سے بچو، عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میں بھی ایک عورت ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسی تمام احادیث کو چھپائیں جن میں کہ ہمارے خلاف کوئی بات کی گئی ہے اور وہ سچی بات ہے. اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی میڈ ہے نا، اسے پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا فتنے چھپے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو اس دور فتن میں فتنہ بننے سے بچانا ہے. کیونکہ جب آپ ننگے سر ہوں گی نا، پھر ہم تو کہیں گے کہ کوئی نہیں ساری ننگا ہے، لیکن آپ سوچیں آپ کا گردن، بعض کا بندے کے بٹن گلے کے کھل جاتے ہیں، بعض کا گلا ڈیپ ہوتا ہے، بعض کا تو آپ کام کر رہی ہیں آپ نے اپنا ٹروزر اوپر کر لیا ہے، بندے کو بے دھیان ہو جاتا ہے. جبکہ قرآن اور سنت کی پیروی کیا ہے؟ عفت، عصمت، شرم و حیا، پاکیزگی، یہ آخری حد کو پہنچی ہونی چاہیے. اور آج جس طرح کے ہمارے لباس ہیں وہ ڈھیلے ڈھالے کھلے چوگے اور چولے تو نہیں ہے نا. یہ جو ہمارے لباس ہیں اس میں بے پردگی فوراً واضح ہو جاتی ہے. صدیوں پہلے جو امت کی عورتوں کا مروج لباس تھا یہ اس کے قریب بھی نہیں گزرے ہوئے، اور یہ ہمارے لباسوں میں نئی اخلاق وہ بد اخلاقیاں پیدا کر دی ہیں. اور اس سلسلے میں بہت ساری ریسرچ بھی ہیں، سعودی گورنمنٹ نے بھی کی ہیں، جن میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی اپنے گھر کو فتنوں اور خرابیوں سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس نص قرآنی پہ آپ عمل کریں کہ شرم و حیا کو اپنا وتیرہ بنا لیں. یعنی سر، دونوں ہاتھ، پاؤں یہ آپ ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن ان اعضاء کو ننگے کرنے میں دلیل آپ کے پاس ہے. لیکن اس وقت جو فی زمانہ حالات ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں آپ جس دیش میں رہتی ہیں وہاں پہ دوسری قومیت کی عورتیں اسی طرح ننگے دڑنگے پھرتی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی بھی کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے. ہم ان کو دیکھ کے اگر ننگے پھرنا چاہتی ہیں، ہم کہتی ہیں کہ ہمیں یہ اپنا سر ڈھانپنا مشکل لگ رہا ہے، اور صحیح مسلم میں ہے بلا شبہ یہ کپڑے کفار کا لباس ہیں، تم انہیں نہ پہنو، منع کیا گیا ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ زرد کپڑے پہن کے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں صحیح مسلم میں جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک وہ قوم جن کے ہاتھوں میں گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو ماریں گے، اور وہ لباس پہننے والی ننگی عورتیں جو خود مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کی مائل کوہانوں کی طرح ہوں گے. وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت، یعنی وہ لکھا ہوا کتنے کوس کی مسافت سے پائی جائے گی. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2128 ہے. اور پھر باریک لباس نہیں پہن سکتے جس میں ہماری جلد، ہمارا انگ انگ نظر آئے. تو گھر میں اگر ہم ننگے پھریں گے تو پھر لباس کا بھی آپ کو بہت تعین کرنا پڑے گا. پھر آپ اس طرح ہینڈی بھی نہیں ہوں گی کہ آپ جب چاہیں نماز پڑھ سکیں. پھر آپ کی زبان تو ذکر سے طار ہے، آپ مومنہ ہیں، تو آپ اگر سر نہیں ڈھانپا ہوا تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بحث میں نہیں پڑنا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور وہ کہاں لکھا ہوا ہے. اس چکر میں اگر پڑیں گی تو اعمال خراب کر بیٹھیں گی. عاجزی کے ساتھ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نا
کہ وہ ہم دعا کرتے ہیں نا، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں جو عظمتیں تھی اویس میں، جو رابطے تھے بلال میں. تو اگر وہ عظمتیں اور وہ رابطے ہم پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صحابیات کے جیسا، ان کی نبی کی بیویوں بیٹیوں جیسا بننا ہوگا، نواسیوں جیسا بننا ہوگا، اہل بیت جیسا بننا ہوگا. ہمیں تبع تابعین اور تابعین جیسا بننا ہوگا، ان کی بیویوں بیٹیوں جیسا بننا ہوگا. کیا آپ سوچ سکتی ہیں؟ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ خواتین اس طرح ننگی پھرتی ہوں گی گھروں میں. ویسے تو ہم کہتے ہیں میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں. ویسے تو ہم بہت وظیفے اور ذکر کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ولیوں پہ غور کرنا ہے نا، اپنی حالت پہ غور کرنا ہے. کیونکہ جب پھر اس کا کرم ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا. وہ ہے نا، آپ کے چشم فیض سے اگر اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، پھر ایسے دعائیں قبول ہوں گی. اور دین عقل کا نام ہی نہیں ہے، نقل کا نام ہے. اور نقل ہمیں کن کی کرنی ہے؟ صحابیات کی کرنی ہے، ازواج کی کرنی ہے، امہات کی کرنی ہے، اہل بیت کی کرنی ہے. ہم اس طرف تو جاتی نہیں ہیں، اور ہم یہ کہتی ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. پھر لکھا ہوا آپ ڈھونڈتی رہیں، پھر وہی کفن پہ بات جا کے ختم ہو جائے گی. اس وقت پھر نہ پہنیے گا، اس کفن میں بھی تو سر ضرور ڈھانپیں گے. اس وقت تو ایک اوڑھنی اور بھی عورت کو اوپر فالتو کپڑا ڈالا جاتا ہے، اور ایک اوڑھنی اڑائی جاتی ہے. پھر اتنی ساری اوڑھنیوں میں تو دم گھٹے گا نا. پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو نا ایک ان کا سناتی ہوں، بڑا مجھے وہ پیارا لگا. ایک نو مسلمانہ نیولی کنورٹیڈ مسلم ہے جاپان میں، ہولا لکاتا. انہوں نے کہا آج آپ کے بارے میں نا، اس نے اتنی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ قبول اسلام سے قبل میں چست پینٹ اور منی اسکرٹ پہنتی تھی، لیکن اب میری لمبی پوشاک نے مجھے مسرور کر دیا. مجھے یوں لگا جیسے میں ایک شہزادی ہوں. اور پہلی مرتبہ میں نے حجاب پہننے کے بعد اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور محفوظ سمجھا. مجھے احساس ہوا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو گئی ہوں. میرا حجاب صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی نہیں تھا، بلکہ میرے عقیدے کا برملا اظہار بھی تھا. حجاب پہننے والی مسلم عورت جمع غفیر میں بھی قابل شناخت ہوتی ہے، کیسے کہ میں مسلمان ہوں. جبکہ غیر مسلم کا عقیدہ صرف الفاظ کے ذریعے پتہ چلتا ہے. کسی سے بات کرے تو اس کا عقیدہ پتہ چلتا ہے. ہم تو چلتا پھرتا اسلام ہے نا. اور اس نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ جو اسکرٹ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری ضرورت ہے تو مجھے لے جاؤ. اور حجاب کیا بتاتا ہے؟ میں آپ کے لیے پروہیبیٹڈ ہوں، ممنوع ہوں. ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ لک ایٹ می. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتی ہیں کہ پہلے پہلے مجھے حیرت ہوئی کہ مسلم بہنیں سانس اندر چادر اور برقعے میں کیسے رہتی ہیں، اور انہیں دقت نہیں ہوتی. جب پہلی بار میں نے اپنا سر اور چہرہ ڈھانپا اور مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں ایک اہم شخصیت ہو گئی ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہوں. مجھے لگا کہ میں ایک شاہکار ہوں، ایک ملکہ ہوں. میرے پاس ایک خزانہ ہے جو کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہے، ایسا خزانہ جسے اجنبیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسی قیمتی شہزادیاں خود کو فیل کریں کہ بھئی ہم نے سر کو ڈھانپا ہوا ہے، ہم ذکر کر رہی ہیں اور ہم کہہ رہی ہیں اللہم نور قلوبنا بنور ایمان وثبت اقدامنا الاسلام. ہم ایسے کہہ رہی ہوں. کیا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھیں اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں بھی ایسی ہی بیویاں چاہیے، ہماری بیٹیاں بھی ہماری ماؤں جیسی ہونی چاہیے. بچے کہتے ہیں نا اکثر کہ امی مجھے آپ جیسی لڑکی سے شادی کرنا ہے، جو آپ کی طرح چلتا پھرتا نمونہ، ایسی بیوی چاہیے مجھے. بچے کہتے ہیں نا، ماؤں کو رول ماڈل بناتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی اٹھک بیٹھک، یعنی نشست و برخاست، باڈی لینگویج، الفاظ، ان کا سر کو ڈھانپنا، ان کا ڈریس اپ ہونا ہماری ماؤں جیسا ہو. کیونکہ ماؤں کو انہوں نے 25-30 سال دیکھا ہوتا ہے، اور اگر ماؤں کو انہوں نے اتھل پتھل ہوتے دیکھا ہوگا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اگلی نسلوں کا. اللہ پاک ہم سب کو، ہماری نسلوں کو شرم و حیا، عفت، پاکیزگی، ایمان، اسلام، نورانیت، روحانیت عطا فرمائے. اور ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سے عجاب اور پردے کے وہ جو مسئلے ہیں نا، ان میں الجھنے کی بجائے انہیں اپنا لینا. کیونکہ اسلام کیا ہے؟ میں ایمان لایا اور میں نے قبول کیا. ٹھیک ہے؟ اسلام خود کو سرنڈر کرنا ہے، سب مشن کرنا ہے، حوالے کر دینا ہے. جیسے حکم ہے اس کی تعمیل کرنا ہے.
کوئی سوال و جواب، کوئی توجیحات نہیں ہے. آپ یہاں لوپ ہول ڈھونڈ بھی لیں گے کہ کھلا حکم نہیں ہے گھر میں، محرموں کے سامنے تو آپ ننگے پھر سکتے ہیں تو پھر لیں، لیکن اس سے پھیلنے والے فتنے جن کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے اس سے کیسے بچیں گے؟ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے شرم بھرم بچائے، ہمارے بچائے، اور امت کے آبگینوں کی انشاءاللہ حفاظت کو فرمائے، اور ہماری نسلوں کے دوپٹے آنچل بچ جائیں انشاءاللہ العزیز، کسی ایسی فضول بحث میں ہم نہ پڑیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجمد الاجمدین، یا دلیل المتحیرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین. تیری بندیاں تیرے سامنے بیٹھی ہیں اللہ کریم، زندگی میں جتنی غلطیاں ہوئیں دانستہ نادانستہ، اللہ کریم معاف فرما دیں اور کرم فرما دیں. ہم سب کی امت کی شرم و حیا کی حفاظت فرمائیں، عفت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، چادر دوپٹوں آنچلوں کی حفاظت فرمائیں، ان کی عزتوں کے آبگینوں کی حفاظت فرمائیں. اللہ کریم ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جو بے حیائی کی طرف جاتا ہو. ہم ایمان کی شاخوں میں سے ہر شاخ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور حیا اللہ کریم ہم عورتوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے. اے میرے کریم مالک، ہمیں باوضو رہنے والا، پورا لباس پہننے والا، ذکر کرنے والا، اور ہر وقت موقع بموقع لمحہ بلمحہ سجدے کرنے والا بنائیں، اور قبولیت عند اللہ عطا فرما دیں. اے میرے کریم مالک، مخلوق بہت دکھی ہے، اور وہ بہت دعاؤں کے لیے کہتے ہیں. اللہ کریم وہ ترستے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرے. اللہ کریم کئی ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے، وہ بے نام ہو چکے ہیں. اللہ کریم ہر ایک کی بخشش فرمائیں، ہر ایک کی مغفرت فرمائیں، اور جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ہماری اس دعا کی تاثیر ان کو لازمی عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک، جن گھروں میں بھی اللہ کریم بے حیائی ہے، جن خاندانوں میں اللہ کریم حیا نکل چکا ہے، اللہ کریم ان سب کو باحیا بنا دیں. ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ کریم ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں. اللہ کریم امت کے عزت کا جنازہ نکلنے سے بچ جائے، اور ہم ذریعے کے طور پہ قبول ہو جائیں. اے میرے کریم مالک، گھروں میں جھگڑوں کو اللہ کریم اپنی رحمت سے سلجھا دیں. بہت سے ہمارے پیارے اللہ کریم بہت زیادہ نادیدہ قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں. اللہ کریم وہ جو بھی بیماری ہے، وہ ڈپریشن ہے، وہ بلڈ پریشر ہے، وہ دکھ ہیں، وہ اذیتیں ہیں، وہ ذہنی تناؤ ہے، اپنی رحمت سے اس سے اللہ کریم آپ کی رحمت سے دفت شفقت سے اللہ کریم اپنے دست شفقت سے انہیں تشفی عطا فرمائیں، اور جتنے اڑے ہوئے کام ہیں انہیں عافیت اور برکت سے کامیابی تک پہنچا دیں. بہت سے لوگ قانونی مسائل اور جھنجھٹوں کا شکار ہیں، ان کا مال وقت لگ رہا ہے. میرے مالک اپنی رحمت کر دے، آسان کر دے، ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، کرم کر دے. بہت سے بچے شادیوں کے انتظار میں ہیں، ان کے لیے راہ کھولیں. ماں باپ کی پریشانیاں، ڈپریشن کو اللہ کریم ان کے آنسوں کو قبول کریں، اور ان کے بچوں کے لیے بہترین عظیم الشان عالی شان شریف النفس زوج مقدر فرما دیں. گودے خالی لیے پھرتے ہیں بچے، اللہ کریم انہیں بہترین بے عیب نیک صالح اولادیں عطا فرمائیں. جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں، جو بیٹوں کے متمنی ہیں انہیں نرینہ صالح اولادیں عطا فرمائیں. اپنے گھر کے دروازے آپ نے کھولے رکھیں. یہ بیماری پھر سر اٹھا رہی ہے کسی اور نام کے ساتھ. اللہ کریم ان ویریئنٹ سے امت کو بچا لیں. ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے مریضوں کی، ان سب کو شفا دیں. جہاں جہاں کائنات میں کوئی جسمانی روحانی روگ میں ہے، اللہ کریم اسے معاف فرما دے اور کرم کر دے. ہر کسی کو بے محتاج بے سوال رکھے، قوی اور تندرست کر دے. محتاجیوں سے، کمزوریوں سے، لاغر ہو جانے سے بچائے. اللہ کریم ہم سب کو بے عیب رکھیں. ہماری عزت، ہماری آبرو کی حفاظت فرمائیں، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں. اللہ کریم پوری زندگی جن استادوں سے کوئی خیر کا بول سیکھا ہے، ان سب کی خیر، ہمارے شیخ کی خیر، ان سے جڑے ایک ایک فرد کی خیر، ہمارے گروپ سے ان سے جڑے افراد، ان سب کو نظر بد سے بچائیں، تفرقہ بازی سے بچائیں، بے جا بحثوں سے بچائیں، اپنی امان میں رکھیں، جادو سے بچائیں، جنات سے بچائیں. گھروں کو خیریں، برکتیں، عافیتیں عطا فرمائیں، تاثیر عطا فرمائیں،
اخلاص عطا فرمائیں، عاجزی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے نواز کے رکھیے گا ہر امتی کو معاف فرمائیے گا۔ ربنا تقبل منا